السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے گھروں میں خوش شاد اور آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دکھ تکلیف اور ناگہانی آفت اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ آج جو میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں وہ ہے مسجد کا احترام، جو کہ آج کل مسجد کا احترام بالکل بھی لوگ نہیں کرتے۔ مسجد میں جانے سے پہلے یا جانے کے بعد یا اندر بیٹھنے کے جو آداب ہیں اس کو ملوث خاطر رکھنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنے میں بھی کچھ طریقہ کار ہیں، کچھ جانے کا طریقہ کار ہے۔ جیسے کہ ہم مسجد سے باہر جاتے ہیں، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد جوتی اتارتے ہیں، جوتی اتار کے صفوں پہ چلے جاتے ہیں۔ بیچ کا جو درمیانی راستہ ہوتا ہے، تھوڑا راستہ ہوتا ہے درمیان کا، تو وہ جو مسجد کی حدود شروع ہوتی ہے اس سے پہلے، اور جوتی کا درمیان کا راستہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے مسجد کے باہر کا راستہ۔ اسے مسجد سے اندر، مسجد کے اندر انکلوڈ نہیں کرتے، وہ مسجد سے باہر مانا جاتا ہے۔ جہاں سے مسجد کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے، جہاں پہ صفوں کی باؤنڈری والی جگہ شروع ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ مسجد ہے۔ اس سے پہلے جو جگہ ہوتی ہے نا جہاں پہ جوتی اتارتے ہیں، وہ مسجد کی جگہ نہیں مانی جاتی۔ ہم دروازے کے گیٹ کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ جوتی اتارتے ہیں، یار آگے جوتی اتاریں گے، بعد میں ملے گی نہیں ملے گی، جوتی ہم وہاں پہ اتارتے ہیں، وہاں سے ہم ننگے پاؤں چلتے ہوئے نا صفوں کے پاس آتے ہیں، صفوں کو پھرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، میں جمعہ کی نماز پڑھنے گیا تو وہاں پہ بھی ایک بندے نے اسی طرح جوتی اتاری، جوتی اتار کے ننگے پاؤں وہ چل پڑا صفوں کی طرف۔ میں نے اسے روکا، میں نے کہا میرے بھائی جو آپ آئے ہو، جوتی آپ نے اتنی دور اتار دی، آپ ننگے پیر جا رہے ہو یہاں سے، یہ جتنی بھی جگہ ہے یہ ساری نپاک ہے، یہاں پہ لوگ جوتیاں لے کر آ رہے ہیں، باہر گند ہے، یہ ہم قدرتی بات ہے، ہمارے جو مسجد اس کے بعد پانی نہ اکثر اوور فلو ہو جاتا ہے گرمیوں کا، تو وہ وہاں سے گیلے جوتی لے کے آتے ہیں۔ ساری گندگی، یار آپ کم سے کم یہ احتیاط کرو، جو پیر لے کے جا رہے ہو تو یہ آپ پاؤں جو ہیں آپ کے صفوں جائیں گے، صفے جو ناپاک ہوں گی۔ جب صفے ناپاک ہوں گے لازمی بات ہے آپ کو گناہ ملے گا۔ تو بہتر یہ کہ میرے بھائی آپ اس طرح کریں، یہ جوتی یہاں سے اتاریں، وضو والی سائڈ پر جائیں، وہاں پہ جا کے یہ جو اپنے پاؤں دھو کے پھر آپ صف پہ آئیں۔ اس بندے نے سنی نہیں، اچھا میں کرتا ہوں، لیکن یہ کہ میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو، آج کل ہم لوگ نہ صرف اور صرف مسجد میں جاتے ہیں نماز کی حاضری دینے کے لیے، ہم نہ آداب کو جانتے ہیں، نہ طریقے کو جانتے ہیں، وہ بتانے کی کوشش کریں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے ہماری نمازیں نہیں، ہماری دعائیں نہیں ہیں، ہماری جو نماز کی لذت ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی، جو ہمیں قرآن پاک کی لذت ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی، کیونکہ ہم اس کا ادب ہی نہیں کرتے، احترام ہی نہیں کرتے۔ ہم نے تو صرف ایک سنا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے سنا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا ہے، ہم نے سنا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، یا جب تک دل میں حرارت نہیں ہوگی نا تو تب تک آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، جس طرح بھی میں نے بتایا ہوا کہ اس کے بعد پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کوئی بچہ بڑا بڑا بیٹھا ہے، کوئی جیسے بیٹھا ہے، ہم پھلانگتے ہوئے ایک دوسرے کے سر ہاتھ میں لگا رہا تو اسے ادھر کرا، اس کے ادھر کندھے کے بیچ میں سے گزر کے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ ہم اکثر نماز پڑھنے جاتے ہیں، بچے کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں، ہاتھ لگا کے چلو پیچھے کر دیتے ہیں، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ ان بچوں کے لیے ہے کہ جو بچے مسجد کے احترام کو نہیں جانتے، چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، یعنی کہ چھوٹے بچے نابالغ، وہ اتنے چھوٹے ہیں، ناسمجھدار ہیں، انہیں نہیں پتا کہ مسجد کا آداب کیا ہے، احترام کیا ہے، چیختے ہیں، بولتے ہیں یا بھاگتے دوڑتے، ان کو بچوں کو پیچھے کر دے رہے ہیں۔ جو بچے آرام سے ڈیسنٹلی طریقے سے اپنا نماز پڑھنے کی ادائیگی کر رہے ہیں تو ان کو پیچھے کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہی بچے کل کو اگلی صفوں میں کھڑے آنے والے مرد بنیں گے۔ جب انہیں آج ہی ہم پیچھے کھڑا کر دیں گے تو وہ ڈی گریڈ ہوں گے، کیا پتہ وہ نماز پڑھنی چھوڑنا آئے نہ، یار ہمیں پیچھے کھڑا کرتے تھے۔ اس لیے بچوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے، بلکہ بچوں کو اپنے پاس کھڑا کرو گے، بھائی آؤ بیٹا آؤ میرے پاس کھڑو گے، میرے پاس نماز پڑھو۔ مسجد کے آداب میں اور بھی بہت سی چیزیں، اونچا بولنا مسجد میں، سیاسی گفتگو کرنا یا کسی بارے میں گفتگو، جو مسجد کی حدود ہے، باؤنڈری، کیونکہ اکثر لوگ نا اس پہ لگا دیتے ہیں، تو سیاست تو حضرت عمر نے بھی کی، مسجد میں بیٹھ کر، وہ باؤنڈری سے باہر ہوتا تھا۔ ایک باؤنڈری ہوتی ہے نماز کے لیے، ایک ہوتی ہے علیحدہ، کوئی پارک بنایا ہوا ہوتا ہے کس نے، یعنی کہ کوئی پکی جگہ کی ہوئی تھی بیٹھنے کے لیے، ویسے وہ مسجد باہر تسلیم ہوتی ہے۔ مسجد کی وہی ہوتی ہے جہاں پہ صفیں بچھی ہوتی ہے، جس ایریا میں صفیں ہوتی ہیں، صفوں کے بعد کا ایریا جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے مسجد سے باہر، اور صفوں کا ایریا وہ جو کہ باہر ہوتا ہے، اور کچھ جو جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے اس میں بھی ہم صفیں بچھا لیتے ہیں جب ہم تعداد زیادہ ہو۔
تو اس کو مسجد سے باہر تصور کیا جا سکتا ہے، وہاں بیٹھ کے آپ کسی قسم کی گفتگو کر سکتے ہو، کسی بارے میں گفتگو کر سکتے ہو، تھوڑا بہت اونچا بول سکتے ہو، لیکن یہ احتیاط کریں کہ مسجد ساتھ ہے تو زیادہ اونچا نہیں بول سکتے۔ مسجد احترام بھی یہ بھی آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کی آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ ساتھ والا بندہ ڈسٹرب ہو، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی پڑھا ہوا اونچی پڑھنا تو وہ اپنی نماز بھول جاتے، دوسرے کی ہوتی ہے، پھر انہیں ڈسٹربنس ہوتی ہے، ان کی نماز میں کنسنٹریشن نہیں رہتی۔ تو لہٰذا تو مسجد کے آداب میں اونچی نماز پڑھنا، اونچی بولنا، ہنسنا، باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، لوگ باتیں کرنا، یا سیاسی باتیں کرنا، یا صفوں کو پھلانگ کے جانا، یا دو فرض پڑھ کے فٹافٹ بھاگ کے پیچھے آ جانا، اور ننگے پاؤں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا مسجد کے دوسرے پہلے ننگے پاؤں چل کے صفوں پہ جانا، یہ سب مسجد کے احترام میں۔ تو میرے پیارے بھائیو، ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ میری کوشش یہی تھی کہ 5-7 منٹ کی میں ویڈیو بنایا کروں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، جو 2-4-5 منٹ میں نہیں ہو سکتی، اس کو 10-15 منٹ کا ٹائم چاہیے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی جائیں مسجد کا احترام کریں، مسجد کے احترام کریں گے تو ہماری اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا، ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو وہ ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم سے آگے باتیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے، ہمارے گھر کی چیزوں کے خلاف چلے، ہماری چیزوں کو چھیڑے تو ہمیں اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے گھر میں آ کے ہم آہستہ سے بولنے والے، ہمارے گھر میں آ کے اونچی اونچی آواز میں باتیں کرے، ہم سے اونچی ہوتے یا کوئی اور بات کرے، ہمارے ماحول سے ہٹ کے باتیں کرے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ کسی اور کی باتیں کرے، تو وہ ہمیں غصہ آئے گا، ہمیں برا لگے گا، ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس عظیم ہستی کا گھر ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کے گھر جا کے یار ہم احترام سے نہیں بیٹھ سکتے، ادب سے نہیں بیٹھ سکتے؟ اور جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے اس کے لیے ہم تھوڑی دیر احترام ادب نہیں کر سکتے؟ پھر تو ہمیں یار مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ مسجد کے احترام، نماز کا احترام، اس کے بارے میں انشاءاللہ ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سب کو میرا بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔